السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے اور یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ روزہ افطار کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے یا روزہ افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے گا؟ آج انہی سب باتوں کو میں واضح کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج میں روزہ افطار کرنے کی ایک ایسی دعا بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو اس طرح دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اس کا ثواب انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا روزہ افطار کرنے کی یہ مستند اور معتبر دعا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھ لیں۔ یہ دعا اسکرین پر شو بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کب پڑھا جائے گا؟ روزہ افطار کرتے وقت، روزہ افطار کرنے سے پہلے یا روزہ افطار کرنے کے بعد؟ بہت سارے لوگ جب اذان ہوتی ہے اور کھجور یا پانی کے ذریعے جب وہ روزہ افطار کرنے والے ہوتے ہیں تو پہلے دعا کو پڑھتے ہیں، پھر کھجور کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی افطار کر لے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ جیسا کہ میں نے جو حدیث بیان کی اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب افطار کرتے تب اس دعا کو پڑھتے، اور دعا کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ اس دعا کو روزہ افطار کرنے سے پہلے نہیں بلکہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ تو یہ آدمی کب کہے گا؟ ظاہر ہے کہ جب اس نے پانی پی لیا ہو تب وہ کہہ سکتا ہے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ تو اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کرنے کی، یہ دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے، نہ کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔